بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ. اسلام کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض وہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے. زکوٰۃ عام روٹین میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے قریب لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، بلکہ زکوٰۃ کا جب بندہ صاحب نصاب بنتا ہے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب ساری قوم تو رمضان المبارک میں صاحب نصاب نہیں بنتی. مثلا ایک بندے کے پاس محرم میں یا ربیع الاول میں اتنا پیسے ہے، مثلا 2 لاکھ اس کے پاس ہے، اور اگلا سال آیا ہے تو پھر اسی محرم میں اس کے پاس 2 لاکھ ہی تھے، تو اب اس کی محرم میں اس کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. رمضان المبارک میں چونکہ اس طرح نیکیاں کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے تو اس لیے عام روٹین میں لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتے ہیں لوگوں کو. زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. آج کچھ جدت پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ہم سے ٹیکس لے لیتی ہے تو پھر ہمیں زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس پہ ہم گورنمنٹ کو سارے ہم ٹیکس دیتے ہیں. اب آپ لوڈ کرواتے ہیں، بیلنس کرواتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا جو ہے وہ 25 روپے کاٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ ٹیکس میں ہی جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کافی چیزیں ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ ٹیکس اور چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اور چیز ہے. ٹیکس جو ہم دیتے ہیں وہ ہوتا ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے. نظام عدالت ہے، فوجی ادارہ ہے تو اس کی تنخواہیں ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، گورنمنٹ کے معاملات ہیں، وہ سارے ہمارے ٹیکس سے ہی چلتے ہیں. تو یہ ٹیکس ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مستحق لوگوں کو دیں. مستحق سے مراد وہ لوگ جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ سنبھال سکیں، اپنے بیوی بچوں کا خرچ وہ پورا کر سکیں، اپنے اخراجات پورے کر سکیں، تو وہ مستحق لوگ ہوتے ہیں. اب زکوٰۃ کی مستحق گورنمنٹ تو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ٹیکس الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے. اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے
کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو، مجھے خوشی نصیب ہو، میری عزت کی جائے اور مجھے سکون ملے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ ان 4 چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، خوشیاں ہوں میرے پاس، لوگ میری عزت کریں اور میں سکون کے ساتھ زندگی گزاروں۔ ہم سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، دولت کا آنا، خوشی کا نصیب ہونا، عزت اور سکون، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں۔ اور ان کا حصول کیسے کیا جاتا ہے، اس کا حصول طریقہ کار اس کا کیا ہے، اس سے تقریباً زیادہ لوگ جو ہیں وہ ناواقف ہیں، لا علم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کا علم نہیں رکھتے۔ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اگر ہم اس کلام کو سیکھ لیں، جتنا ہم باقی کاموں پہ توجہ دیتے ہیں، اگر کچھ نہ کچھ توجہ ہم اس کلام کے لیے بھی نکال لیں تو یقیناً ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی بندے کے پاس 1000 روپے ہیں اور وہ مارکیٹ جاتا ہے کسی ایس کریم والی دکان پہ، تو 100 کا اس نے ایس کریم کھایا تو باقی اس کے پاس کتنا پیسے بچیں گے؟ کتنا پیسے بچیں گے؟ 1000 میں سے اگر 100 چلا جائے تو 900۔ اگر اس بندے نے اپنی جیب میں سے 1000 میں سے 100 نکالا، اس کو کھا لیا، تو اس کے پاس 900 باقی بچ گیا۔ اگر یہی 100 وہ زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دیتا ہے تو اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کہتا ہے اس 100 کے بدلے تجھے میں 70,000 واپس لوٹاؤں گا۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے، قرآن مجید ہے، میں اس پہ دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دنیا کے کاروبار کے جتنا بھی طریقے ہیں، جتنا بھی سکیمیں ہیں، کمپنیاں ہیں کاروبار کی، آپ امریکہ کی کمپنی کو دیکھ لیں یا چائنا کی شینزین جو کمپنی ہے اس کو دیکھ لیں، جاپان کی ٹوکیو سٹاک ایکسچینج ہے اس کو دیکھ لیں، آپ سونے کی ڈالیاں لے کے رکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ انویسٹ کر لیں، آٹے اور چینی کو خرید کے رکھ لیں، آپ ذخیرہ کر لیں کہ جب یہ مہنگی ہوں گی پھر ہم بیچیں گے۔ آپ یہ انویسٹ کر لیں، پھر آپ انتظار کریں، پھر آپ صبر کریں۔ ممکن ہے جب آپ کو اس کو بیچنا چاہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے 1%، 1% نفع حاصل ہو، یا 2% یا 5%، یا زیادہ سے زیادہ 10%، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نفع ہو بھی نہ، جیسے آپ نے خریدا اسی قیمت پہ آپ کو بیچنا پڑے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی کمپنی ہے انویسٹ کرنے کی، کاروبار کرنے کی، کہ وہاں بالکل نفع ہی نفع ہے، نقصان کے تو وہاں گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ کمپنی ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ 1 دو گے تو اس کے بدلے تمہیں 700 دوں گا۔ یہ جو نفع ہے دنیا کی کسی کمپنی، کوئی بھی کمپنی ہمیں نہیں دے سکتی۔ اب قرآن مجید اٹھائے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ میری رضا کی خاطر اپنی دولت میں سے، اپنے پیسے میں سے 1 روپیہ نکالے گا، فرمایا اس کو میں 700 گنا عطا کروں گا۔ یہ دنیا کی کوئی بھی کمپنی آپ کو اتنا بڑا نفع نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہیں بات اللہ نے ختم نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ جب تو انویسٹمنٹ کرے گا
اور وہ جو پیسہ تو لگائے گا اگر اس میں تیرا خلوص ہوگا تو جتنا بھی اس کو خلوص زیادہ دیتا جائے گا، اخلاص اس میں زیادہ آتا جائے گا، تو تیرے اس نفع میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا اگر تیرا خلوص حد کو پہنچے گا تو پھر میرا نفع یہ ہوگا، انما یوفی الصابرون بغیر حساب، فرمایا پھر میں اتنا عطا کروں گا کہ تیرے سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی نے زکوٰۃ کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی میل کچیل تھی۔ مثلا ایک بندے کی سیلری ہے 1,00,000 روپیہ، اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 بجے یا 9 بجے، مہینے میں ایک دن وہ ایسا ہوا کہ وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ 11 بجے آیا ہے۔ اب تنخواہ تو اس کی 8 بجے ڈیوٹی سٹارٹ ہوئی تو وہاں سے لگنا شروع ہو گئی ہے۔ اب 2-3 گھنٹے جو اس نے مس کیے ہیں، اب یہ اس کی تنخواہ میں میل آ گیا ہے، اس کے دولت میں، اس کے پیسے میں۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہے۔ تو اس میل کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا ایک نظام رکھا ہے۔ ایک معنی تو ہے اس کا پاک ہونا یا پاک کرنا، اور دوسرا زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ بڑھانا، افزائش کرنا، زیادہ کرنا۔ جب کوئی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ہمیں یہی بتائے گا، کیلکولیٹر بھی یہی بتائے گا کہ یہ کم ہو گیا، اتنا تم نے نکال لیا ہے، یہ دے دیا ہے۔ اب 1,00,000 روپیہ ہے تو اس کے پیچھے 2,500 نکالنا پڑتا ہے، تو کمپیوٹر تو ہمیں بتائے گا یار 2,500 تمہارے 1,00,000 میں سے کم ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ کم نہیں ہوتا۔ اب اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کم نہیں ہوتا، بلکہ میں اس کو بڑھاتا ہوں، زیادہ کرتا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ اپنے بقیہ مال کو، زکوٰۃ تو اس نے نکال لی، جو باقی رہ گیا ہے وہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لیتا ہے۔ اس کا مال ایسے ہی محفوظ ہو گیا ہے جیسے وہ کسی بند کلے میں ہو۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ نقصان والی چیز نہیں ہے، جس طرح لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بڑے ہیلے بناتے ہیں۔ زکوٰۃ ہوتی کیا، کس کے اوپر ہے، یعنی مال کس کے مال کے اوپر ہوتی ہے؟ تو دیکھیں 4 چیزیں ہیں جن کی زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے سونا۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، کسی عورت کے پاس یا بندے کے پاس، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس میں سے 2.5% وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اس کی ٹوٹل قیمت کرا لے تو جتنا اس کی قیمت بنتی ہے اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ دوسری چیز ہے 52.5 تولے چاندی۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج کے دور میں زکوٰۃ کی اصل چاندی ہے، سونا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا کی قیمت برابر ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ اور اس دور میں لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ کم ہوتا تھا، زیادہ تر یہ چیزیں لوگ گھروں میں رکھا کرتے تھے، چاندی ہوتی تھی یا سونا ہوتا تھا۔ اب اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقرر فرمایا کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آج کے دور میں جو سونے کی قیمت ہے اور چاندی کی قیمت کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت 52.5 تولے چاندی کے برابر 7.5 تولے سونا ہوتا تھا۔ آج 52.5 تولے چاندی کے برابر 1 تولہ بھی سونا نہیں ملتا۔ سونا بڑھ گیا ہے، اس کی پرائز بڑھ گئی ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ تو اس لیے اگر
آج کے دور میں کسی بندے نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کو حساب 52.5 تولے چاندی کے حساب سے کرنا ہوگا، نہ کہ یہ کہتا ہے اچھا جی وہ میرے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر تو یار پیسے ہے ہی نہیں، میرے اوپر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو بندے کے پاس روپیہ اور پیسہ ہوتا ہے جس کو ہم رقم بولتے ہیں، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، پاکستانی روپیز ہو، یا ڈالر کی صورت میں ہو، یا پرائز باؤنڈ کی صورت میں ہو، یا سعودی ریال کی صورت میں، کسی بھی کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، اگر کسی بندے کے پاس اتنا پیسے ہیں کہ جتنا 52.5 تولے چاندی کا نصاب مقدار بنتی ہے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ تاجر لوگ ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے سٹور بنائے ہوئے ہیں، ان کے پاس مال تجارت پڑا ہوتا ہے۔ اب جو مال تجارت ہوتا ہے اس مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس کے منافع پہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بندے کے پاس گودام ہے کسی بھی چیز کا، اس میں مال تجارت پڑا ہے، اب جو مال تجارت اس میں پڑا ہے اس کا بشرطے کہ اپنا ہو۔ بعض یہ ہوتا ہے کہ کمپنیاں دے جاتی ہیں کہ یہ ہمارا مال بیچو اور اس کے بعد پھر ہمیں منافع دو، اور منافع جو ہے ہم آپس میں بانٹ لیں گے، تقسیم کر لیں گے، تو وہ گویا اس کا نہیں ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ بندہ خرید آتا ہے کمپنی سے، وہ اس کی ملک ہوتا ہے، وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، تو وہ جو مال تجارت ہے، دکان ہے، اس میں اس نے سامان رکھا ہوا ہے، اب اس کو دیکھنا ہے کہ میری دکان میں کتنا سامان پڑا ہے، جتنا اس کی دکان میں سامان ہے وہ اس کا اندازہ لگا کے اس کی وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کے یعنی 4 چیزوں پہ ہوتی ہے، سونے پر، چاندی پر، اور پیسوں پر، اور مال تجارت پر۔ اس میں ایک اور چیز ہے، بعض لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں۔ اب اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پلاٹ اس لیے خریدتے ہیں کہ گھر بنانا ہے، اگر یہی نیت ہے گھر بنانے کے لیے کوئی پلاٹ خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر سیونگ کے لیے پلاٹ خریدا ہے، پیسے سیو کرنے کے لیے یا منافع کے لیے کہ جب زیادہ پیسے یہ دے گا تو پھر اس کو میں بیچ دوں گا، اگر ایسا پلاٹ ہے جو سیونگ کے لیے ہے، منافع کے لیے اس نے خریدا ہوا ہے، تو ایسے پلاٹ پر پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جب بھی سال گزرے گا اس وقت جو مارکیٹ اس کی ویلیو ہوگی وہ قیمت لگوائے گا، یہ نہیں ہے کہ جو اس نے 5 سال پہلے خریدا تھا جس قیمت میں اسی کی زکوٰۃ دے گا، نہیں، جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ اس کے مطابق اس کی قیمت لگوائے گا، اور پھر جتنا وہ قیمت لگے گی اس میں سے وہ 2.5% وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کے زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے۔ اب دینا کس کو ہے تو صاف ظاہر اس میں زیادہ تر مساکین کو دیں، اور اس میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے خاص طور رشتہ داروں کو دیں۔ رشتہ داروں میں جن کو نہیں دیا جا سکتا ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں، ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ کے ماں باپ کو، یعنی باپ ہے تو اس کے ماں باپ دادی دادا ہو گئے، ماں ہے تو اس کے ماں باپ نانی نانا ہو گئے، اس کے اوپر چلے جائیں، ان کو نہیں دیا جا سکتی زکوٰۃ، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا ہے بیٹی ہے ان کو نہیں دے سکتے، ہاں بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں، اوپر والوں کو بھی نہیں دے سکتے، نیچے والوں کو بھی، نیچے سے مراد بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی جو بہن بھائی ہیں یا رشتہ داروں میں کزن وغیرہ کوئی ایسی صورت حال میں ہیں تو ان کو دینا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کو دینا زیادہ ثواب والا کام ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری کسی رشتہ دار سے ان بن ہوتی ہے، کوئی ناراضگی چل رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے، تو ہم کسی تیسرے کو جا کے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں دے رہے ہوتے، یار اس کے ساتھ میری بنتی نہیں ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو قبول ہی نہ کرے۔ بھئی تیرا اپنا رشتہ دار جو خونی طرح رشتہ ہے اس کو تو دے نہیں رہا، وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے، تو اپنی اناد میں اس کو تیسرے بندے کو دے رہا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ رشتہ داروں کو دیں، پھر محلے داروں میں سے جس محلے میں انسان رہتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یار میرے اس محلے میں کون غریب ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ ہوتا، پتہ ہوتا ہے، تو اس کو دیں۔ یہ دیکھیں یہ چٹی اس کو نہ سمجھے بالکل۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کا موقع آتا ہے جو دینے والے ہوتے ہیں کچھ ان میں سے یہ بھی کرتے ہیں، اچھا جی میں نے موٹا موٹا حساب کیا تو میری اتنا زکوٰۃ بنتی ہے تو میں یہ دے رہا ہوں، موٹا موٹا نہیں، باریک باریک۔ دیکھیں زکوٰۃ کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور پیسے ہمیں کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے۔ جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا تب ہم میں سے کسی نے کہا یا اللہ مجھے نہیں چاہیے،
بس میرے پاس کافی ہے، مجھے اب نہیں چاہیے. کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. جب اللہ کہتا ہے مجھے دو تو پھر ہمیں مروڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ جب ہم سے لیتا ہے تو دیکھیں ہمارے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اجر کے لیے. ایک بندہ ہے، اس نے 5 مرلے پلاٹ خریدا 5,000 کا. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ وہی 5 مرلہ جو ہے وہ 5 لاکھ کا ہو گیا ایک مرلہ. تو اب بندے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. او بھائی تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس میں سے زکوٰۃ زیادہ بنے گی، میں اللہ کی راہ میں دوں گا. تو اس لیے ہیلے بہانے نہ بنائیں. وہ میں نے جی محرم میں وہ نان چنے بانٹے تھے، اچھا وہ بھی زکوٰۃ میں ایڈ کر دوں. اللہ کے بندے یار خدا کا خوف کر، تیرے پاس اتنا مال ہے تو بہانے بنا رہا ہے یار، اللہ کو دینے کے لیے بھی بہانے بنا رہا ہے. تو بہانے نہیں، خوشی خوشی سے دیں تاکہ اللہ خوش ہو. جس کو ہم دے رہے ہیں اللہ دے اس کو بھی سکتا تھا. ہمیں اللہ نے دیا ہے نا تو آزمانے کے لیے دیا ہے کہ دیکھتا ہوں تم نکالتے بھی ہو کہ نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کی، فرمایا کہ اگر اس بندے کا مال کسی بھی وجہ سے خشکی میں یا تری میں اگر ضائع ہو جائے تو اس لیے ضائع ہوتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی. اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جب کوئی نقصان ہوتا ہے نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا جی اللہ کی رضا. اللہ کے بندو یہ بھی سوچو کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالی تھی، اللہ کی رضا تو ہے. یہ نہیں سوچ رہا یار میں نے اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اس لیے میرے اوپر ایسا معاملہ ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فرمایا بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے، فرمایا کہ جب اس کو قبر میں لوگ دفن کر کے آتے ہیں تو وہاں ایک گنجا اور موٹا سانپ آ جاتا ہے اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جاتا ہے. وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سانپ کہتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ میرے سے ڈر رہا ہے. انا مالو کا انا کنزو کا، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو تیرا مال ہوں بھائی. وہی 10 والے ہوں، وہی 100 والے، 500 والے، 5000 والے، جن کو گنتے گنتے تو تھکتا بھی نہیں تھا. کدھر بھاگ رہا ہے آج؟ یہ توجہ طلب بات ہے. وہ سانپ بولتا ہے انا مالو کا انا کنزو کا، اور میرے سے نہ بھاگو بھائی، اور میں تیرا وہی پیسہ ہوں، تیرا وہی مال ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ قبر سے قیامت تک وہ اس کو روزانہ آ کے ڈستا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ٹیکس ہے، جی یہ کہاں سے آ گیا اسلام میں؟ قرآن مجید پڑھیں، سورہ توبہ اٹھائیں. اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ کیا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم، ان کی پیشانی داغی جائے گی. وجنوبہم، ان کے پہلو داغے جائیں گے. وظہورہم، اور ان کی پشت داغی جائے گی. ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرمائے گا یہ وہی عذاب ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، یہ چکھو اب، یہ وہ تمہارا عذاب ہے بھائی. تمہارا یہ دولت ہے، تمہارا یہ مال ہے. اس لیے میرے بھائی یہ خزانہ جو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، پیسہ کسی کو دیا ہے، اگر اس کا وہ حق ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر عذاب بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں. امام جلال الدین سیوطی نے ایک حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا، جاگ کے بیٹھے تھوڑے سے، حضور کی بارگاہ میں شخص آیا اور آ کر اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مارا ہوں، بہت غریب ہوں، میرے معاملات جو ہیں وہ پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی، آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے، دعا کریں. حضور نے فرمایا بیلیا جس طرح تو ہے نا اسی طرح ٹھیک ہے، جس طرح تو غریب سریب ہے نا، یہ غریبی سریبی تیرے لیے بہتر ہے، اسی طرح تو زندگی گزار، صبر شکر کر، اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. نہیں یا رسول اللہ میرے سے نہیں صبر ہوتا، بڑی مشکلات کاٹ رہا ہوں، بچوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی،
کپڑے پورے نہیں ہوتے، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے، میں حق ادا کروں گا۔ حضور نے پھر سمجھایا، او یار صبر کر، جس طرح تو ہے اسی طرح تو بہتر ہے، نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کریں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے اور پھر دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے دعا مانگی، فرمایا جا بندوبست کر، دعا ہو گیا تیرے لیے۔ گھر میں واپس آیا، کچھ 4 بکریاں خریدیں، چند دنوں میں 400 ہو گئیں۔ چند دنوں میں اللہ کے رسول کی دعا تھی بھائی، 400 ہو گئیں۔ اب پہلے 5 نمازیں وہ مسجد نبوی میں آ کے پڑھا کرتا تھا، اب جب بکریاں بڑھ گئیں تو بکریاں چرانے جاتا تھا، ظہر بھی ادھر، عصر بھی، مغرب بھی، کبھی عشاء پہ آ جاتا، کبھی فجر پہ آ جاتا۔ بکریاں بڑھیں، لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں بکریاں سے بھری ہوئی ہیں، راستہ ہی نہیں دیتی، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس کو کہیں کسی کھلی جگہ پہ چلا جائے، وہاں حویلی میں جا کے رکھے۔ تو مدینہ سے باہر چلا گیا۔ اب وہاں پہلے 5 پڑھتا تھا، پھر عشاء اور فجر ہو گئے، جب مدینہ سے باہر چلا گیا پھر 5 نمازیں گئیں، پھر جمعہ رہ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا نا تیرے لیے غریبی بہتر ہے، پھر جمعہ رہ گیا۔ سن 2 ہجری میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں قبیلوں سے زکوٰۃ لے کے آؤ، اور اس کے پاس بھی جانا، بکریوں والے کے پاس۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گئے اس کے پاس اور اس کو جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تیرے پاس، تو تیری اتنا بکریاں ہیں تو اتنا تیری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب جب اس نے سوچا کہ میری اتنا زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا 100 بکریاں ہیں، تو اس نے کہا چلو آپ ادھر سے لے کے آئے نا آگے سے، جب آپ واپس آئیں گے تو پھر میں حساب کر لوں، میرا چونکہ لمبا چوڑا مال حساب ہے تو حساب کتاب میں تھوڑا ٹائم لگے گا، میں حساب کر لوں، آپ واپس آ کے لیتے جانا۔ صاحب کہتے ہیں ہم آگے چلے گئے، وہ جو قبیلہ تھا اس سے لے کر ہم واپس آئے تو اس کو کہا ہاں بھائی کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا یار یہ پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب کوئی ٹیکس نہیں لگ گیا اسلام میں۔ اب دیکھیں پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب یہ زکوٰۃ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا تم چلو میں خود ہی آ جاؤں گا وہاں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خود ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیں سنتے جائے توجہ سے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ہم واپس آئے اور ہم نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جب ہم نے حضور کو اس کی کہانی بتائی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا او ہو، اس سے میں نے کہا تھا کہ تو اسی طرح بہتر ہے، اب ہلاک ہو گیا ہے، اب ہلاک ہو گیا ہے۔ کس کی زبان سے یہ لفظ ادا کیے جا رہے ہیں ہلاک ہو گیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ فرمایا اسے میں نے کہا تھا کہ تو اسی طرح غریب ہی بہتر ہے، وہ کہتا تھا نہیں میں حق ادا کروں گا مال کا، تو اب ہلاک ہو گیا ہے۔ جب صحابہ ادھر پہنچے نا تو اسے بھی خیال آیا کہ یار یہ میں نے کس سے انکار کر دیا؟ اللہ کے رسول سے۔ پیسہ لے کے دوڑا، مسجد نبوی میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ زکوٰۃ لے کے آیا ہوں۔ فرمایا اب نہیں، نا اب نہیں لینی، واپس لے جا اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھ۔ بڑا روتا ہے، منتیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ میں قحط پڑ گیا، پھر لے کے آیا، یا رسول اللہ اب تو مسلمانوں کو دانے دانے کی ضرورت ہے، پئی کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا جتنا لوگوں کو ضرورت ہو پر تیرے مال کی نہیں ضرورت، لے جا اسے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کی حضور مال لے کے آیا ہوں، یہ قبول کر لیں۔ ابو بکر نے کہا کہ میں قبول کر لوں؟ ابو بکر تو اپنے باپ اور بیٹے کو قبول نہیں کرتا جسے رسول اللہ ٹھکرا دے، اور تیرے مال کو ابو بکر قبول کر لے گا؟ کہا حضور غلطی ہو گیا میرے سے، آپ لے لیں، آپ کی سفارش سے قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے۔ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرایا ہے ابو بکر اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا۔
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 سال آتا رہا، آپ نے نہیں قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ان کے پاس مال لے کے آیا، حضور آپ قبول کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر تو لے کے آیا نا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ ہوتا کون ہے تو؟ عمر کون ہوتا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائے اور عمر اسے اپنے پاس بٹھا لے؟ فرمایا جا، اب کے بعد واپس نہ آئیں۔ 10 سال حضرت عمر کے پاس آتا رہا کہ آپ معافی دلوا دیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ آپ قبول کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تجھ سے جو ناراض ہوئے تھے قیامت کے دن وہی تجھے معافی دیں گے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ بغیر زکوٰۃ دیے فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ قبر میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی خدا را اس وقت سے ڈریں جب اللہ اور اس کا رسول کہیں کہ ہم تم سے نہیں لیتے۔ یہ اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، ورنہ بنو اسرائیل پر تو آدھے مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ 1 لاکھ ہے تو 50,000 دو اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر ایسا بھی نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سود کا ہے، جیسا کاروبار ہے زکوٰۃ نکالو کسی غریب کو دے دو۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا، کسی پہاڑی کے اوپر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جلا دیتی تھی، اور لوگ دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے کہ اس کی زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے، یہ نشانی ہوتی تھی زکوٰۃ قبول ہونے کی۔ اگر کسی کا مال کو آگ آ کے نہ جلاتی، پڑا رہتا تھا، لوگوں کے سامنے وہ بندہ رسوا ہو جاتا تھا کہ تیرے مال کو اللہ نے قبول نہیں کیا، تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، تو فراڈیاں لگاتا ہے۔ کیا ہم کم فراڈیاں لگاتے ہیں؟ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ پورے محلے کے سامنے، پوری عوام کے سامنے ہم رسوا ہوتے کہ فلاں بدن کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے کہا اپنے بھائیوں کو غریبوں کو دے دو، بھائی قبول کرنا میرا کام ہے، میں نے اپنے رسول کی خاطر تمہیں، حالانکہ تم ان سے بڑے پاپی ہو لیکن سامنے میرے رسول کا میرے سامنے چہرہ ہے نا، تو اس لیے ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے۔ بھائی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جو سنن نسائی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال جو ہے آزمائش ہوتا ہے، اللہ بعض اوقات آزماتا ہے مال دے کر۔ 3 بندے تھے، ان کے پاس ایک فرشتہ آیا، ایک بندہ وہ کوڑی کا مریض تھا، دوسرا بندہ گنجا تھا، اور تیسرا بندہ جو ہے وہ اندھا تھا۔ اب فرشتہ آیا اندھے کے پاس، اس کو کہا یار تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری کیا خواہش ہو سکتی ہے بھائی، میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائیں، میں دیکھ سکوں، کبھی کسی گڑھے میں پڑا ہوتا ہوں، کبھی کسی گندگی میں پڑا ہوتا ہوں، آنکھیں جو نہیں ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ رکھا، بینائی آ گئی، کہا کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ 2 بکریاں فرشتے نے دے دی۔ اب وہ بڑھ گئی، دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، ہاں بھائی تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، بال ہے نہیں، میرے بال آ جائے بس یہی خواہش ہے۔ اس نے فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے، کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا گائے پسند ہے، گائے دے دی۔ تیسرے کے پاس گیا جو کوڑی کا مریض تھا، ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ جسم سے اتنا بدبو آتی ہے، سارے لوگ نفرت کرتے ہیں، کوئی اپنے قریب بٹھاتا نہیں ہے، بس یہ میری بیماری ختم ہو جائے، اس سے بڑی میری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا ہاتھ پھیرا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اس کو اونٹ دیے، فرشتہ چلا گیا، وقت گزرتا رہا، اب ان سب کے پاس ریوڑ بن گئے، بکریوں کے بھی، گائے کے بھی، اونٹ کے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اب ان کا امتحان لو، اب امتحان لو، جن کو دے کے آئے تھے دیتے بھی ہیں، واپس کے نہیں۔ اب فرشتہ آیا انسانی شکل میں، پہلے اس کے پاس آیا جس کے پاس بکریاں تھیں، ہاں بھائی اللہ کے نام پہ میں مسافر ہوں، مجھے بکری دے دو۔ اس نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میرے اپنے بھی اخراجات ہیں، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ کہا میرے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا، کوئی نیکی کا کام آ جائے نا، کسی مسجد میں دینا ہو کچھ، ہمارے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے جی، مہنگائی اتنی ہے۔ تو اس نے کہا میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میں تجھے کیسے دوں؟ فرشتے نے کہا یار میں نے تو سنا تھا کہ تو بھی ایک وقت تھا، غریب تھا، مسافر تھا، اندھا بھی تھا، تو تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔
تو وہ بفر گیا، کہا ہوش سے بات کر، میں دادا بابا سے رئیس اعظم ہوں، تجھے کس نے کہا ہے؟ میرا تو بابا جو تھا، میرا باپ اتنا بڑا امیر تھا، دادا کی کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں؟ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا تو اللہ تجھے ویسے کر دے جیسے تھا۔ سارا مال ہلاک ہو گیا۔ سنتے جائیں آگے۔ پھر دوسرے کے پاس آیا جس کے پاس گئے تھی، ہاں جی اللہ کے نام پہ کچھ، اس نے کہا کون سا اللہ؟ کہا مجھے تو پتا ہے، مجھے کسی نے بتایا تو پہلے غریب تھا۔ کہا نہیں میں کوئی غریب نہیں تھا، ہوش سے بات کر، زمان سنبھال کے بات کر۔ اس نے کہا جھوٹ بول رہا تو ایسے ہی اللہ تجھے کر دے جیسے تو تھا۔ ساری گائے ہلاک ہو گئیں۔ اونٹ والے کے پاس آیا، ہاں جی میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نے اللہ کا نام سنا، تڑپ کے زمین پر گرا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو، یہ سب کچھ جتنا جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہو، جتنا اونٹ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ میں تو بیمار تھا، اللہ نے شفائیں بھی دی، عطائیں بھی دی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرشتے نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرا مال بھی تجھے مبارک ہو، تیری صحت بھی تجھے مبارک ہو، میں تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بن کے آیا تھا، تیرے باقی دونوں ساتھی فیل ہو گئے اس امتحان میں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کو میرے بھائی کبھی چٹی نہ سمجھے، دل کھول کر دیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زیادہ دیں، اس میں سے زیادہ نکال کے دیں تاکہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اگر نہیں دیں گے زکوٰۃ تو یقین مانے آج ہمارے اس ملک میں جن بچیوں کی عزتیں بک رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھوک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان اپنی آنکھوں سے، ان اپنے کانوں سے سنا ہے ان خواتین سے، وہ کہہ رہی ہم اپنی عزت اس لیے بیچ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میرے اس ملک کے 22ویں 21ویں 20ویں گریڈ کے افسر بے نظیر انکم سپورٹ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے خدا را اللہ کی عزت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض بنتی ہے تو اس میں سے خوشی سے نکالیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا